بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی قسط سماعت کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ ساری رات رسول اللہ نے اللہ کی جناب میں دعا کرتے ہوئے بسر کی۔ آپ نے فرمایا، اے خداوندہ، اگر یہ میری جماعت ہلاک ہو گئی تو دنیا میں پھر تیرا کوئی پرستار نہ رہے گا۔ صبح کو آپ نے ہم سب کو نماز کے لیے بلایا۔ ہم سب درختوں اور ڈھالوں کے سایہ سے اٹھ کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور لڑائی میں ثابت قدم رہنے کی ترغیب و تحریض کی۔ پھر فرمایا، دیکھو قریش کی فوج پہاڑ کے اس ضلع میں ہے۔ جب دشمن قریب آیا اور ہم اس کے مقابل صف بستہ ہو گئے، ان کا ایک آدمی سرخ اونٹ پر سوار دشمن کی جماعت میں ادھر سے ادھر جانے لگا۔ حضرت حمزہ کی طلبی۔ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، علی، حمزہ کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ مشرکین سے دوسروں کے مقابلے میں قریب تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ شتر سوار کون اور کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر دشمنوں میں کوئی شخص خیر کی بات کہتا ہوگا تو شاید سرخ اونٹ والا ہو۔ حمزہ آپ کے پاس آئے اور کہا، یہ عتبہ بن ربیعہ ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو لڑائی سے روک رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حریف مرنے پر تلے ہوئے ہیں، تم ان تک نہ پہنچ سکو گے۔ اے میری قوم، تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ میری خاطر تم آج لڑائی سے باز رہو، اور تم کہہ سکتے ہو کہ عتبہ بن ربیعہ نے بزدلی دکھائی، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ بزدل نہیں ہوں۔ ابو جہل نے اس کی تقریر سن پائی اور اس سے کہا، بخدا اگر تمہارے سوا کسی دوسرے نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اسے دانت سے چبا جاتا۔ دشمن کا رعب تمہارے دل اور جگر پر چھا گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، اے لڑائی میں سورین دکھانے والے، آج تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون سب سے زیادہ بزدل ہے۔ اور اب عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید نہایت جوش حمیت میں مبارزت طلب کرتے ہوئے معرکہ میں برآمد ہوئے۔ ان کے مقابلے کے لیے انصار کے 6 دلاور مسلمانوں کی سمت سے نکلے۔ عتبہ نے کہا، ہم ان سے مقابلہ نہیں چاہتے، ہمارے مقابلہ پر ہمارے بنو عبد المطلب آئیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، علی اٹھو، حمزہ اٹھو، عبداللہ بن الحارث اٹھو۔ اللہ نے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کرا دیا۔ ہماری جماعت میں سے عبیدہ بن الحارث مجروح ہوئے۔ ہم نے دشمن کے 70 آدمی قتل کیے اور 70 اسیر کر لیے۔ عباس بن عبد المطلب کی گرفتاری۔ ایک پستہ کامت انصاری عباس بن عبد المطلب کو اسیر کر کے لایا۔ عباس نے کہا، رسول اللہ، اس شخص نے مجھے اسیر نہیں کیا ہے بلکہ مجھے ایسے شخص نے اسیر کیا ہے جو کشادہ پیشانی تھا، جس کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت تھا اور وہ ابلق گھوڑے پر سوار تھا۔ اب مجھے وہ اس تمام جماعت میں کہیں نظر نہیں آیا۔ انصاری نے کہا، جناب والا، میں نے ان کو اسیر کیا ہے۔ رسول اللہ فرمانے لگے، اس کام میں اللہ نے ایک شریف فرشتہ سے تمہاری اعانت کی ہے۔ اس جنگ میں بنو عبد المطلب میں عباس، عقیل اور نوفل بن حارث اسیر کیے گئے۔ دوسری روایت میں علی سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں جب سب جمع ہو گئے، ہم نے رسول اللہ سے اپنا بچاؤ کیا۔ اس روز نہ آپ سے زیادہ کسی سے شجاعت و جرأت ظاہر ہوئی اور نہ ہم میں سے کوئی آپ سے زیادہ دشمن کے قریب رہا۔ رسول اللہ کی شب بیداری۔ علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں ہم میں سوائے مقداد بن الاسود کے اور کوئی سوار نہ تھا، سوائے رسول اللہ کے سب پڑے سو رہے تھے۔ البتہ آپ ساری رات درخت کے قریب کھڑے ہوئے، صبح تک نماز اور دعا میں مصروف رہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت۔ محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان
قریش کے ایک بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ، جس میں ان کا بہت سا روپیہ اور تجارتی سامان ہے، شام سے حجاز آ رہا ہے۔ اس میں 30 یا 40 قریش کے شتر سوار تھے، جن میں مخرمہ بن نوفل بن اسیب بن عبد مناف بن زہرہ اور عمر بن العاص بن وائل بن ہشام بن سعید بن سہم تھے۔ ابن عباس کی روایت۔ ابن عباس سے جنگ بدر کے متعلق جو مختلف طریقہ سے بیانات منقول ہوئے ہیں، ان کا ماحصل یہ ہے: جب رسول اللہ نے سنا کہ ابو سفیان شام سے آ رہا ہے، آپ نے مسلمانوں کو اس کے روکنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ قریش کا یہ پر اموال قافلہ آ رہا ہے، اس کو بڑھ کر روک لو، شاید اللہ یہ غنیمت تم کو مرحمت کر دے۔ بہت سے آدمی اس مہم کے لیے آمادہ ہو گئے، کچھ فوراً چل کھڑے ہوئے اور کچھ رہ نہ گئے۔ جو نہ جا سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ خیال نہ تھا کہ رسول اللہ خود جنگ میں شریک ہوں گے۔ حجاز کے قریب آ کر ابو سفیان نے خبروں کی ٹو لگائی، لوگوں کے مال و متاع کی حفاظت کے خیال سے جو قافلے اس راہ میں ملتے وہ ان سے دریافت کرتا کہ کوئی دشمن تو تم کو نظر نہیں آیا۔ آخر کار ایک اونٹ والے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے اپنے صحابہ کو اسے اور اس کے قافلے کو روکنے کے لیے چلتا کیا ہے۔ اس خبر کو سن کر وہ متنبہ ہو گیا اور اس نے فوراً زمزم بن عمر الغفاری کو کچھ دے کر مکہ دوڑایا اور ہدایت کی کہ قریش کے پاس جاؤ اور فوراً ان اموال کی مدافعت کے لیے روانہ کرو اور کہہ دو کہ محمد اپنے صحابہ کے ساتھ ہمیں روکنے کے لیے نکلے ہیں۔ زمزم بن عبد الغفاری تیزی کے ساتھ مکہ روانہ ہوا۔ عاتقہ بن عبد المطلب کا خواب۔ عروہ سے مروی ہے کہ اس زمانے میں زمزم کے مکہ آنے سے 3 رات قبل عاتقہ بن عبد المطلب نے خواب دیکھا، جس سے وہ بہت متوحش ہوئی، جسے اس نے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو سنایا۔ ان سے کہا کہ میں نے آج رات ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس نے مجھے وحشت میں ڈال دیا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ خواب کے مطابق تمہاری قوم پر بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ جو میں بیان کروں اسے تم کسی اور سے نہ کہنا۔ عباس نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک شتر سوار آیا ہے اور اس نے ابتہا میں ٹھہر کر نہایت بلند آواز سے پکار کر کہا، اے آل غدر، 3 دن کے اندر اپنے مقتلوں کو دوڑو۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے آدمی اس کے پاس اکٹھا ہوئے۔ وہ مسجد کے اندر آیا، یہ تمام لوگ اس کے ساتھ آئے، جبکہ لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ اس کا اونٹ اسے کعبہ کی چھت پر لے گیا اور وہاں اس نے پھر نہایت بلند آواز میں کہا، لوگو 3 دن کے اندر اپنے مقتلوں کو چلے جاؤ۔ اس کے بعد اس کا اونٹ اسے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر لے گیا اور وہاں سے پھر اس نے وہی آواز لگائی۔ پھر اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر اسے پہاڑ سے لڑکا دیا، جو پہاڑ کے نیچے آتے آتے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جہاں اس کے سنگریزے نہ گئے ہوں۔ عباس نے کہا اس خواب کو تم اپنے تک رکھو، ہرگز کسی سے بیان نہ کرنا۔ حضرت عباس اور ابو جہل۔ عباس اس کے پاس سے باہر آئے، ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے جو ان کا دوست تھا ملاقات ہوئی۔ عباس نے وہ خواب اس سے بیان کیا اور درخواست کی کہ کسی سے نہ بیان کرنا، مگر ولید نے اپنے باپ عتبہ سے بیان کر دیا۔ اس طرح یہ خبر مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ تمام قریش میں اس کا چرچا ہو گیا۔ عباس کہتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ابو جہل بن ہشام قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ عاتقہ کے خواب کا چرچا کر رہے تھے۔ ابو جہل کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے کہا اے ابو الفضل، طواف سے فارغ ہو کر یہاں آنا۔ چنانچہ میں طواف کر کے ان کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ ابو جہل نے کہا اے بنو عبد المطلب، یہ نبیہ تم میں کب ظاہر ہوئی؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا عاتقہ کا خواب۔ میں نے کہا نہیں، اس نے نہیں دیکھا۔ ابو جہل کہنے لگا اے بنو عبد المطلب، تم نے اس پر اکتفا نہیں کی کہ تمہارے مرد نبی ہوں، اس لیے اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کی مدعی ہوئی ہیں۔ عاتقہ نے اپنے خواب میں دعویٰ کیا ہے کہ 3 دن کے اندر تم چلے جاؤ۔ خیر ہم 3 دن تک انتظار کرتے ہیں، اگر اس کی بات صحیح ہوئی تو بہتر ہے، ورنہ اگر ایسا اس اسنا میں نہ ہوا تو ہم ایک باقاعدہ تحریر میں یہ بات لکھ دیں گے کہ تمام عرب میں تمہارے گھر سے جھوٹا اور کوئی خاندان نہ ہوگا۔ میں نے اس پر اس سے زیادہ بحث و کلام نہیں کیا، البتہ میں نے برابر اس بات سے انکار کیا کہ اس نے کوئی خواب
کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس کے بعد ہم سب متفرق ہو گئے۔ مستورات بن عبد المطلب کا احتجاج۔ شام کو بنو عبد المطلب کی تمام عورتیں بلا استثناء میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا تم نے نہ صرف اپنے خاندان کے مردوں کے متعلق اس خبیث فاسق کی زیاد گوئی کو برداشت کیا، بلکہ اس کی جرت یہاں تک بڑھی کہ اس نے ہماری عورتوں پر زبان درازی کی اور تم خاموش سنتے رہے اور تم نے اس کی کوئی تردید نہیں کی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تردید کی مگر اس سے زیادہ الجھا نہیں۔ اب بخدا کہتا ہوں کہ اس سے ٹوک کر پوچھوں گا، اگر اس نے پھر کوئی ناملائم بات کہی تو اس کا دندان شکن جواب دوں گا۔ زمزم بن عمر کی فریاد۔ عاتکہ کے خواب کے تیسرے دن میں پھر کعبہ گیا۔ میں بہت ہی خوش اور غصے میں بھرا ہوا تھا اور احساس کرتا تھا کہ مجھ سے اس معاملے پر چوک ہو گئی، اس کی پا بجائی ضرور ہے۔ میں مسجد میں آیا، میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ اس کی طرف بڑھا کہ اس سے پھر وہ بات پوچھوں، اگر وہ پھر کہے تو اس کی خبر لوں۔ یہ دبلا پتلا ترش رو، تیز زبان اور تیز نظر آدمی تھا۔ اتنے میں وہ دوڑتا ہوا مسجد کے دروازے کی طرف لپکا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اسے کیا ہوا؟ اس پر اللہ کی لعنت ہو، کیا اسے ڈر سے بھاگا ہے کہ میں اس کی خبر لینے آیا ہوں؟ مگر بات یہ تھی کہ اس نے زمزم بن عمر الغفاری کی آواز سن لی تھی اور میں نے اسے نہیں سنا تھا۔ زمزم بطن وادی میں اپنے اونٹ پر اس حال میں کھڑا ہوا کہ اس نے اپنے اونٹ کی ناک اور کان قطع کر دیے تھے اور اپنے کجاوہ کا رخ بدل رکھا تھا اور اپنی قمیض پھاڑ ڈالی تھی۔ چلا رہا تھا کہ اے معاشر قریش، ابو سفیان کے ساتھ جو تمہارا مال و متاع ہے وہ لٹ جائے گا۔ محمد اپنے اصحاب کے ہمراہ اسے روکنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ تم اسے بچا سکو گے۔ دوڑو دوڑو۔ اہل مکہ کی جنگ کی تیاری۔ اس قصے کی وجہ سے ابو جہل مجھے بھول گیا اور میرے دل سے اس کا خیال جاتا رہا۔ لوگ نہایت سرعت کے ساتھ مقابلہ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے کیا محمد اور ان کے رفیق سمجھتے ہیں کہ وہ یہ قافلہ بھی آسانی سے لوٹ لیں گے جس طرح انہوں نے ابن الحضرمی کی جماعت کو لوٹ لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب تمام مکہ کی حالت یہ تھی کہ ہر شخص یا خود ہی اس مہم پر جا رہا تھا یا دوسرے کو بھیج رہا تھا۔ تمام قریش مقابلہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے اشراف میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، البتہ ابو لہب بن عبد المطلب مکہ میں رہ گیا اور اس نے عاص بن ہشام بن المغیرہ کو، جس پر اس کے 4000 درہم قرض تھے اور وہ ان کی ادائیگی سے معذور ہو گیا تھا، اس رقم کے عوض میں اپنے بجائے اس مہم پر روانہ کیا۔ عاص چلا گیا اور ابو لہب رہ گیا۔ امیہ بن خلف۔ عبداللہ بن ابی نجیح سے مروی ہے کہ امیہ بن خلف اس مہم میں جانا نہ چاہتا تھا۔ یہ ایک بڑا معزز شیخ اور جسیم آدمی تھا۔ یہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط ایک آتش دان لیے ہوئے جس میں آگ اور جلانے کے مصالحے تھے اس کے پاس آیا اور آتش دان کو اس کے سامنے رکھ کر کہنے لگا اے ابو علی، تم بیٹھے آگ جلاتے رہو کیونکہ تم عورت ہو۔ امیہ نے کہا اللہ تیرا اور اس آتش دان کا برا کرے۔ اب وہ بھی جنگ کی تیاری کر کے سب کے ساتھ چلا۔ جب قریش روانگی کے لیے بالکل تیار ہو گئے اور اب چلنے والے تھے کہ ان کو خیال آیا کہ ان کے اور بنو ابو بکر ابن عبد منات بن کنانہ کے تعلقات خراب ہیں اور لڑائی قائم ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے عقب سے آ کر ہم پر حملہ کر دیں۔ بنو کنانہ کے حملے کا خوف۔ عروہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ جب قریش لڑائی کے لیے جانے لگے، ان کو اپنے اور بنو بکر کے معاندانہ تعلقات یاد آئے اور قریب تھا کہ یہ خیال ان کو روانگی سے روک لیتا، مگر ابلیس سراقہ بن جاشم المدلحی کی شکل میں، جو بنو کنانہ کا ایک رئیس تھا، ان کے سامنے آیا، نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ بنو کنانہ ہرگز تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں گے۔ اس اطمینان پر فوراً قریش چل کھڑے ہوئے۔ اصحاب بدر کی تعداد۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ ابن اسحاق کے علاوہ دوسرے ذریعے سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ 3 رمضان کو 310 سے کچھ زیادہ صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ 310 سے کتنے زیادہ تھے،
بعضوں نے کہا ہے 313 تھے۔ حضرت برا کی روایت، برا سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں اسی قدر آدمی تھے جتنے طالوت کے ساتھ تھے جنہوں نے دریا کو عبور کیا تھا، یعنی 313۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں 77 مہاجرین اور 226 انصاری تھے۔ رسول اللہ کے علمبردار علی بن ابی طالب تھے اور انصار کا علم سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ اصحاب بدر کی تعداد 314 تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ بعض نے 318 اور بعض نے 317 بیان کی ہے، مگر عامہ سلف کا یہ بیان یہ ہے کہ ان کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی۔ اس کے متعلق برا سے مروی ہے کہ ہم اس بات کو ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد طالوت کے ان اصحاب سے مساوی تھی جنہوں نے ان کے ہمراہ دریا کو عبور کیا تھا، جو مومن تھے۔ صرف انہی نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ان کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی۔ اس بیان کی تائید میں کئی روایتیں برا سے اسی مضمون کی منقول ہیں۔ قتادہ سے مروی ہے کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے واقعہ بدر کے دن صحابہ سے فرمایا تھا کہ تمہاری تعداد اس موقع پر اس قدر ہے جتنی جالوت کے مقابلے میں طالوت کی صحابہ کی تھی، اور صحابہ کی تعداد بدر کے واقعے میں 310 سے کچھ زیادہ تھی۔ صدی سے مروی ہے کہ طالوت نے 310 سے کچھ زیادہ ہمراہیوں کے ساتھ دریا عبور کیا تھا، اور یہی تعداد اصحاب بدر کی تھی۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ واقع بدر میں 310 سے کچھ زیادہ صحابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ رمضان کی کچھ راتیں گزاری تھی۔ بدر کو روانہ ہوئے آپ نے قیس بن ابی صعصع کو، جو بنو مازن بن النجار سے تعلق رکھتے تھے، اپنے ساقہ پر مقرر فرمایا۔ صفرا قریب آ کر آپ نے بس بن عمر الجہنی بن سائدہ کے حلیف اور عدی بن عبدالغناد الجہنی بنو النجار کے حلیف کو ابو سفیان بن حرب اور اس کے قافلہ کی اطلاعات باہم پہنچانے کے لیے بدر بھیجا۔ ان دونوں کو آپ نے پہلے روانہ فرما دیا اور پھر خود تشریف لے چلے۔ صفرا کے مقام آ کر، جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک گاؤں ہے، آپ نے ان پہاڑوں کے نام دریافت کیے۔ آپ سے کہا گیا کہ ایک کا نام مصلح ہے اور دوسرے کا نام مخزا ہے۔ آپ نے پوچھا یہاں کون لوگ آباد ہیں؟ لوگوں نے کہا بنو النار اور بنو خراق بنو عفا کے 2 خاندان رہتے ہیں۔ رسول اللہ کو ان ناموں سے کراہیت آئی۔ آپ نے ان پہاڑوں اور باشندوں کے نام سے شگون بد لیا اور ان کے درمیان سے گزرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ نے ان کا راستہ ترک کر دیا اور صفرا کو بائیں جانب چھوڑ کر ان کی داہنی سمت سے زفران نامی ایک وادی کی راہ اختیار کی۔ اس سے گزر کر ابھی اس کا کچھ حصہ باقی تھا کہ وہیں ایک جگہ آپ نے نزول فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ سے مشورہ۔ آپ کو اطلاع ملی کہ قریش اپنے قافلہ کی مدافعت کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے ابو بکر نے کھڑے ہو کر حمایت اور جانثاری کا وعدہ کیا۔ پھر عمر بن الخطاب نے اس قسم کی تقریر کی۔ اس کے بعد مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر عمل کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے دور نہیں کھڑے ہوئے۔ اور انہوں نے کہا ہم آپ سے وہ نہیں کہتے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارے رب جاؤ لڑو، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اور آپ کا رب ساتھ چلے اور ہم دونوں کے ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے واقعی آپ کو نبی مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد یعنی حبشہ کے بڑے شہر کو لے چلیں تو جتنی مزاحمتیں راہ میں پیش آئیں گی ہم ان کو مٹا دیں گے، یہاں تک کہ آپ اس مقام پر پہنچ جائیں۔ رسول اللہ نے ان خیالات پر ان کی تعریف کی اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ انصار کا جوش جہاد۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے مقداد کا ایسا واقعہ دیکھا کہ اگر وہ میرے ساتھ گزرتا تو میں اسے تمام دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب و عزیز رکھتا۔ یہ بڑے جری آدمی تھے۔ رسول اللہ کی یہ کیفیت تھی کہ جب آپ کو غصہ آتا تو دونوں رخسار سرخ ہو جاتے۔ مقداد ایسے ہی موقع پر خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بشارت ہو، بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیتے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو دیا تھا، تم اور تمہارے رب جاؤ اور دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے برحق آپ کو نبی مبعوث فرمایا ہے، ہم آپ کے آگے پیچھے داہنے اور بائیں اپنی جانیں لڑا دیں گے یہاں تک کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ سب مجھے مشورہ دیں۔ مقصد یہ تھا کہ انصار کی نیت معلوم کی جائے کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس موقع پر آپ کے ساتھ تھے، نیز اس وجہ سے بھی کہ جب انصار نے عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، کہا تھا کہ جب تک آپ ہمارے یہاں نہ آ جائیں ہم آپ کی حمایت کے ذمہ سے بری ہیں، البتہ جب آپ ہمارے یہاں آ جائیں گے اس وقت ہم اس طرح آپ کی حفاظت اور حمایت کریں گے جس طرح ہم خود اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ کو یہ اندیشہ تھا کہ شاید انصار مدینہ میں دشمن کی یورش کے علاوہ اور حالات میں آپ کی نصرت کو ضروری نہ خیال کرتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی بیرونی دشمن کے مقابلہ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، سعد بن معاذ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ جناب والا کا منشا ہماری رائے کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرم برداری کے لیے آپ سے پختہ عہد و پیمان کیے، اس لیے اب جو آپ کا ارادہ ہو اس پر عمل فرمائیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر کے سامنے جائیں گے اور اس میں گھس پڑیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں گھس پڑیں گے اور ہمارا ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا، ہم اس سے ہرگز نہیں گھبراتے کہ کل آپ ہمارے دشمن سے مقابلہ کرائیں، ہم لڑائی میں ثابت قدم رہتے ہیں اور مقابلہ میں پوری طرح داد و مردانگی دیتے ہیں، شاید اللہ تعالی ہماری وجہ سے آپ کو ایسی مسرت عطا فرمائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اللہ کا نام لے کر آپ ہمیں لے کر بڑھیں۔ مسلمانوں کی روانگی بدر، سعد کے اس قول سے رسول اللہ خوش ہوئے اور آپ کا حوصلہ بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی برکت کے ساتھ چلو اور تم کو بشارت ہو کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کفار کے ان دو گروہوں میں سے ایک ضرور ہمارے ہاتھ لگ جائے گا، اور گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ دشمن بے دریغ قتل ہوگا۔ آپ آئے فروان سے روانہ ہوئے، آپ نے اسافر نامی گھاٹیوں کی راہ اختیار کی، پھر وہاں سے ایک دیا نامی قصبہ کی طرف اترے، آپ نے حنان کو جو ریت کے پہاڑ کے برابر ٹیلا تھا اپنی داہنی جانب چھوڑا، پھر بدر کے قریب آپ نے منزل کی۔